اس روٹ کے اوپر آج بھی 70% ٹریفک جو ہے کراچی سے پشاور کی چلتی ہے اور یہاں پر سنگل روڈ ہے۔ میری گزارش ہے کہ اسے اس میں اے ڈی پی میں اسے شامل کیا جاتا ہے اور پھر لاسٹ میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آنے والے بجٹ میں اسے اے ڈی پی میں شامل کیا جائے اور اسے دو رویہ کیا جائے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ زین قریشی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے صدارتی اسپیچ پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، جب صدر پاکستان یہاں پر تشریف لائے اور اس ڈائس پہ کھڑے ہو کے اپنی تقریر کر رہے تھے، بڑی غور سے میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ آئین اور قانون کی بالادستی پہلا کام ہونا چاہیے۔ ستم ظریفی جناب اسپیکر یہ ہے کہ آج اس ملک میں جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، آج جو اس ملک میں رول آف لا کی اور جمہوریت کا پہکر بن گیا ہے، سمبل بن گیا ہے، آج وہ پابند سلاسل ہے اور ہمیں بھاشن مل رہے ہیں ان لوگوں سے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے۔ ستم ظریفی سر یہ ہے کہ خود فارم 47 پہ بننے والے آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہاں پر بڑے تاریخی جملہ میرے سمجھ میں کہا جب بلاول صاحب نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب واقعی مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن افسوس اس بات کا کہ اس انلیجٹمیٹ حکومت کا حصہ بن کر آج زرداری صاحب یا بلاول صاحب جتنی ڈیموکریسی کو بیسٹ ریونج سمجھے، فارم 47 کا جو دھبا ان پر لگ گیا یہ دھو نہیں پائیں گے۔ قصور کسی اور کا، نیریٹو کسی اور کا خراب ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، صدر صاحب آئے، صدر صاحب نے بات کی اپنی قربانیوں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان کی اپنی فیملی نے آئین اور قانون کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ سر، میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو فراموش کر رہا ہوں، نہ میں زرداری صاحب کی قربانیوں کو فراموش کر رہا ہوں، اور یقیناً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی جان دی اس ملک کی خاطر اور اس کی ڈیموکریسی کی خاطر۔ لیکن آج جب زرداری صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں تو وہ دل میں تو سوچتے ہوں گے کہ ہم تو ڈیموکریسی کو بیسٹ ریونج کہنے والے تھے، آ کے ہم کھڑے کن کے ساتھ ہو گئے جو 16 سیٹوں کی جماعت آج ملک میں حکومت کر رہی ہے۔ آج وہ جماعت جس کو عوام نے مسترد کیا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، تو وہ جو بیانیہ تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آج اس بیانیے کی بھی دھجیاں اڑ گئیں۔ جناب اسپیکر، میری جماعت نے، میرے قائد نے بھی آئین اور قانون کے لیے، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے لیڈر نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، 4 گولیاں کھائیں اس ملک میں رول آف لا کو بچانے کے لیے، اس ملک میں ڈیموکریسی کا رائج رکھنے کے لیے۔ سر، میرا والد 40 سال ان ایوانوں کا حصہ رہا۔ My father has been elected to these parliaments 11 times۔ ایک ایف آئی آر میرے والد پہ کبھی نہیں کٹی۔ آج میرا والد 10 سال کی قید کاٹ رہا ہے، کس لیے؟ آئین اور جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ سر، ہم نے بھی، یہ جتنے ممبر یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سب نے رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اپنے گھروں سے دور رہے ہیں، اپنے بچوں سے دور رہے ہیں، 10 مہینوں کی انہوں نے جلا وطنی کاٹی ہے، اپنے گھروں سے دور رہے ہیں۔ یہ ہیں اصل چیمپئنز ڈیموکریسی کے۔ سر، میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی، میں 9 مئی پہ بھی ابھی آؤں گا، لیکن 9 مئی کا میرا کردار کیا تھا؟ 9 مئی کو سر میں اور شاہ محمود قریشی آغا خان ہسپتال میں موجود تھے۔ میری والدہ کی سر 4 سرجریز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی بخشی۔ میری والدہ ہسپتال میں، والد جیل میں، میں مفرور 42 پرچوں کے باوجود۔ سر، ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں آئین اور قانون کے لیے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں رول آف لا کے لیے۔ تو ہمیں بھاشن کم از کم وہ تو نہ دیں جنہوں نے آئین کا، قانون کا ٹوٹے کیے ہیں،
جنہوں نے لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کی ہے, جنہوں نے جیسے ابھی زرتاج گل صاحبہ نے فرمایا, جنہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کے گربان میں ہاتھ ڈالے ہیں, وہ کم از کم ہمیں جو ہے ڈیموکریسی کی کا بھاشن نہ دیں. سر جی, یہاں پر اگر جناب اسپیکر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑا میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا. ہم نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور ہمارے قائدین آگ کا دریا عبور کر کے انہوں نے 8 تاریخ کو ہمیں ووٹ دیا. جس طریقے سے سر ہم نے یہ الیکشن لڑے یہ ہم جانتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دوں تو سر عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ دکھایا کہ میرے پرپوزرز اور سیکنڈرز کو RO کے دفتر سے اٹھایا گیا, میڈیا اور کیمرے کی موجودگی میں اٹھایا گیا, میرے ذاتی ملازمین کو, میرے لائرز کو اور میرے دوستوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کے گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا گیا, ان کو ابڈکٹ کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا. وجہ صرف یہ تھی کہ زین قریشی کے نامنیشن پیپر نہ دائر ہو جائے, وہ الیکشن نہ لڑ لیں. سر ہمیں ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا, ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کر دیا گیا, ہمیں اپنے حلقوں میں نہ جانے دیا گیا. آج سر میں NA 150 کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے سر ایک دن کیمپین نہیں کی, میں حلقے میں نہیں جا سکا. میں جیسے ہی یہاں پہ عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ خلائی مخلوق کو دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے, سر آدھے پاکستان کی خلائی مخلوق میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی ملتان میں. حلقے میں نہیں جا سکا, نشان مجھ سے لے لیا گیا, جوتے کا نشان مجھے دیا گیا جناب اسپیکر اپنی طرف سے تذلیل کرنے کے لیے. جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا, لیکن یہ عمران خان کا دیا ہوا شعور تھا, یہ عمران خان کا دیا ہوا جذبہ تھا کہ 1,66,000 ووٹ دے کے مجھے ملتان کے عوام نے منتخب کیا. 50,000 کی لیڈ سے جوتا پڑا ان کو. جناب اسپیکر, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ چرایا گیا. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, ریزرو سیٹس کے اندر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اب وہ ڈی نوٹیفائی ہوئی ہیں اور کوئی راہ راست پہ ہم چڑھے ہیں. 21 اپریل کو سر ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر تو انسان کتاب لکھ سکتا ہے, لیکن بیلٹ سٹفنگ کی, پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کی ایسا باب رقم کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملتا. جناب اسپیکر, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں. فیفن کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن تھا, تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن تھا. یہاں پر ذکر ہوا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا, تو انہی کا چہیتا ڈونلڈ لو جو ہے وہ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں جا کر کہتا ہے کہ there are discrepancies in the Pakistani election, we have taken notice. لیکن ان کا نوٹس لینے کا کیا فائدہ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے الیکشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے. 19 تاریخ کو سر ملتان میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. ایک فارم 47 والا MNA جو یہاں سے منتخب ہو کر گیا تھا, جب ٹرائیبیونل میں کہانی گئی اور پتہ لگا کہ فیصلہ میرے خلاف ہونے لگا ہے, یہاں سے بھاگ گیا, سینٹ میں چلا گیا. ستم ظریفی ہمارے یہ اس کو آپ نے چیئرمین سینٹ بنا دی ہے. آج وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر بھی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. لیکن میں جناب اسپیکر آپ کو آج بتا رہا ہوں, انشاءاللہ 19 تاریخ کو گھوڑے کا نشان جیتے گا. انشاءاللہ 19 تاریخ کو عمران خان اور عمران خان کا بیانیہ جیتے گا اور اس فارم 47 کے ٹولے کو انشاءاللہ ہم دفن کریں گے. جناب اسپیکر, بات ہوتی ہے مفاہمت کی, بات ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی, لیکن میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے کال اور فعل میں فرق ہے. یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں مفاہمت کی, لیکن حقیقت سر ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کل رات اڈیالہ جیل میں رات 12 بجے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو چینج کیا, پورے سسٹم کو چینج کیا. بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالہ جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر 2 ہفتوں کے لیے 7,000 قیدیوں کو ان کے لواحقین سے, ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا اس سے, ان کے جو وکلاء کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو. میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف اپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خدشہ ہو گیا اور آپ نے پھر 3 دن کے لیے اڈیالہ جیل کو بند کر دیا.
سر حقیقت یہ ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید پڑھائیں گے. وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی. عید کی نماز پڑھنے کی ان کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ کسی کو عید کی نماز پڑھنے دیں, تو انہوں نے کسی سے کیا مفاہمت کی بات کرنی ہے, کیا ریکنسیلیشن کی بات کرنی ہے. جناب اسپیکر, آج ہمارے سائفر کا کیس لگا ہوا تھا اور سائفر کیس کے اندر جیسے جج صاحبان نے خود فرمایا آج حتمی بحث ہونی تھی, آج پروسیکیوشن اپنی آرگیومنٹس کو ختم کرنا تھا, تو ہمیں ابھی پتہ لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی کاز لسٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے. کل رات گارڈز کا چینج ہونا, آج چیف جسٹس کا کاز لسٹ کو کینسل کرنا اور وزٹیشن کو روکنا, جیل کو بند کرنا, یہ سب اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ مفاہمت کی ہمارے سے کیا باتیں کر رہے ہیں. رول آف لا کی یہ بات کرتے ہیں. سر رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب نے بات کی. عمران خان وہ بندہ تھا جو آج تک کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اگر آپ نے اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, اگر آپ نے SIFC کو فعال بنانا ہے, تو اس ملک میں رول آف لا آپ کو لانا ہوگا. رول آف لا کا حال یہ ہے سر کہ بہاول نگر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. مائٹ از رائٹ یہاں پہ چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول نگر میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ I can get away with anything, I can get away with murder. اور قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. تو رول آف لا کی تو سر یہاں پہ یہ حالات ہیں. پولرائزیشن کی میں نے اس فلور پہ بڑی بات کی ہے. سر پچھلی اسمبلی میں مجھے شرف حاصل تھا, میں پریزیڈنٹ بنا YPF کا, اور اس کے اوپر میں نے اپنے ایجنڈا پہ رکھا کہ ہاؤس کا ماحول بہتر ہونا چاہیے, پولرائزیشن کم ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ اس چیز کا پرچار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں سر پارلیمنٹری سپریمیسی ہونی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان میں کام ہونا چاہیے. آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا, لیکن سر اس کے لیے کوئی فریم ورک بنانا ہوگا. یہ صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا, یہ صرف جمع تفریق سے کام نہیں ہوگا. ہمیں اس کے اوپر ریئلسٹک سٹیپس لینے ہوں گے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. آپ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں. میں آخر میں آؤں گا اپنے مطالبات کے اوپر, لیکن سب سے پہلے سر جو حلقے کے عوام جس نے ہمیں یہاں پہ الیکٹ کر کے بھیجا ہے, اس ملک کے غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی عمر ایوب صاحب نے بات کی, اس ملک کے اندر انرجی پرائسز کی بات کی, اس ملک کے اندر گیس کی بات کی. یہ فارم 47 والی حکومت IMF کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے. گیس کی مد میں انہوں صرف 300% کا اضافہ کر دی ہے. جناب اسپیکر, آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی, جو 1200-1500 روپے کا بل ادا کرتا تھا, آج 6,000-7,000 ہزار روپے کا بل ادا کر رہا ہے. آج اس سے جو 20-25 ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے, اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا, اور اگر اپنے بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا. تو جناب اسپیکر, اس کے اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا. ویٹ کرائسس سر, اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے, اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بیچارہ اپنی گندم لے کے سڑکوں پہ کھڑا ہے. اس حکومت کی اور انہی کا الیکٹڈ سینیٹر کی جو ناقص پالیسی تھی, اس کی وجہ سے $1 بلین آپ کے ایکسچیکر کا ضائع ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا, حنیف عباسی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوں گے, حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 85 ارب روپے کا غبن کیا گیا. 100 روپیز پر مونڈ کے اوپر خرید کر 4500 پہ وہ گندم بیچی گئی. 85 ارب روپے کا غبن کیا گیا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب حنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم 47 کا پول کھول دوں گا, شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے. اور بات گول ہو جاتی ہے, بات گول ہو جاتی ہے. وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ جو ہے بددعائیں نکال رہا سڑکوں پہ بیٹھ کر, لیکن یہاں پہ جمع تفریق میں جو ہے بات ختم ہو گئی. جناب اسپیکر, دورہ معیار چل رہا ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کو ریلیف مل رہا ہے. سر میں ختم کر رہا ہوں بات کو, زیادہ لمبی بات نہیں ہے میری. آپ مہربانی فرمائیں سر, پھر مجھے 45 والا نہیں 47 والا ٹائم دے دیں, تھوڑا بڑھا دیں.
تھوڑا بڑھا دیں. تھینک یو سر. سر ضرور لیجیے گا, اپنی باری پہ لیجیے گا سر, ضرور سر. عباسی صاحب کو ضرور ٹائم دیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا یہ فلور. سر آپ کو ٹائم ملے گا, آپ بات آپ جاری رکھیں. ٹائم ملے گا سر. ضرور سر, ضرور ٹائم. نو کراس ٹاک, آپ بات کریں. میں تو چیئر سے بات ختم کریں سر. سر میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بتائیں کہ یہ جو مکالمہ ہوا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے. سر جی, دوہرا معیار. ٹائم ملے گا سر. دوہرا معیار ہے سر. ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو لنڈن سے بلا کے اس کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے. ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو ایئرپورٹ پر جا کے بایو میٹرکس کرائی جاتی ہیں, اور ایک وہ شخص ہے جو 4 گولیوں کے ساتھ لنگڑاتا ہوا جس کو جیل میں جس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے, جس کو کورٹ کے احاطے سے گھسیٹ کے باہر نکالا جاتا ہے. تو سر یہ دوہرا معیار اس ملک میں نہیں چل سکتا کہ ایک کے لیے ایک معیار ہو, دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہو. سر یہاں پر بات ہوئی عدلیہ کی آزادی کی. سر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ, میں اور اس ایوان کا ہر ممبر جو ہے انکار نہیں کرے گا کہ جو اس ملک کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. سر 6 ججوں نے خط لکھا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا کل بھی یہ مطالبہ تھا, آج بھی یہ مطالبہ ہے, نتھنگ شارٹ آف اے فل کورٹ. فل کورٹ کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے, اور رہتی کثرت جو ہے سر جسٹس بابر ستار صاحب نے کل نکال دی. انہوں نے میرے سمجھنے میں جسٹس بابر ستار ایک بہت کریڈیبل اور ایک بہت اپ رائٹ جج ہیں, اور اگر وہ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کالیں آتی ہیں, اعلیٰ جو ہے افسران کی کالیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر ہم واقعی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. سر میڈیا اور سوشل میڈیا کی سینسرشپ کا بین ہوا, یہاں پر صدر صاحب نے بھی اس کی بات کی, تو سر آج بھی اس ملک میں ایکس بین ہے. آج بھی اس ملک میں ہم بتانا تو چاہ رہے ہیں ہم 21ویں صدی کا ملک ہے, لیکن ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پہ بین کیا جا رہا ہے. سر میں سر خط وائنڈ اپ کر رہا ہوں, لٹرلی 2 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سر میں یہاں پر ایک اسپیشل مینشن کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا. سر جب ہم پابند سلاسل تھے یا جب ہم جلا وطنی میں تھے, ہماری کیمپینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیموں نے چلائی. عمران خان صاحب کا بیانیہ انہوں نے گھر گھر پہنچایا, اور یہ غلط نہیں ہوگا میرا کہنا کہ آج اگر میں اس ایوان کا حصہ ہوں, آج اگر ملتان کے عوام نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا بھی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو. آخر میں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک کریڈیبل اور ایک کمپیٹنٹ اپوزیشن کا رول ادا کرے گی, اور ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, ہم صرف ان پہ جملے نہیں کسیں گے. تو میں سر وہی بات کر رہا ہوں, 3 مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. سر پہلا مطالبہ, ہمارے قائد کو, عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو اور دیگر اسیران کو فی الفور رہا کرنا ہے. اگر آپ اس ملک میں واقعی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ واقعی ریکنسیلیشن کے بارے میں سیریس ہیں, تو آپ کو ہمارے قائدین کو جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر آج پابند سلاسل ہیں, آپ ان کو رہا کرنا ہوگا. سر دوسری بات, آپ کو ایک کمیشن بنانی ہوگی. 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے اس کا سدباب کرنا ہوگا. جب تک کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب اس ایوان میں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی, اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب میں اگلی دفعہ اس ایوان میں آؤں گا تو کم از کم الیکشنز متنازع نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی اوپننگ سپیچ دی ہاؤس میں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے اور بات ہونی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب یہ بات کر دی ہے, میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کو. اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے, اس کا سدباب ہونا چاہیے. سر 9 مئی کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. ہم نے ہمیشہ کہا جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو آخری سر 30 سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں, جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, لائیں ان کے خلاف ثبوت کریں, ان کو پروسیکیوٹ. لیکن جو ہزاروں لوگوں کو, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, خواتین کو, نوجوانوں کو آپ لوگوں نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے, اس کا بھی ذکر وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جن کے خلاف کوئی کیس, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے. سر اسی کے ساتھ ساتھ معافی کی بات کی گئی. سر معافی مانگنی چاہیے. سر معافی وہ مانگتا ہے جس کا جرم ثابت ہوا ہوتا ہے. ہمارے اوپر آپ نے ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا, ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہاں لیکن ہمارے
कुरैशी साहब का माइक खोलें। 30 हमारे साथ सर 30 ज्यादती सेकंड हुई वाइंड है। अप सर प्लीज। चले सर, आपके वाले 10 सेकंड्स। हमारे साथ सर ज्यादती हुई है, हमारे घरों को चार दीवारी को पामाल किया गया है, झूठे पर्चे किए गए हैं, हमारे कायदीन को, कारकुनान को जेलों में रखा गया है। हमारे से कौन माफी मांगेगा जनाब स्पीकर? इसकी भी बात करें। अगर मुझे आखिरी बात करने की इजाजत दे दें, फिर मैं रैप अप कर रहा हूं। यहां पर सर बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक काबीना के मेंबर ने जिस किस्म की गुफ्तगू यहां की, स्पीकर साहब अगर बैठे होते तो मैं उनसे ये सवाल करता कि वो मुझे कहते थे कि जी पार्लियामेंट्री लीडर्स का काम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अच्छा माहौल पैदा करें, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पार्लियामेंट्री लीडर की ही स्पीच ने माहौल ख़राब किया। और उन्होंने, मेरे समझने में, मैंने बड़ा सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे ये लगता है कि क्योंकि इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि फॉर्म 47 के ऊपर रेहाना डार से हारने के बाद इतना बुरा हाल हो गया है कि उसके लिए ये मेकअप था, ये मेकअप हो रहा था। शुक्रिया, बस अब हो गया, अब हो गया। प्लीज प्लीज कुरैशी साहब, हो गया बस अब। डॉक्टर शाइस्ता खान जदून साहिबा, बैठे। आप इतने सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, ये अभी डिस्कशन चल रहा है, आपको मौका मिलेगा ना, आपका बजट स्पीच में आपको मौका मिलेगा। हनीफ अब्बासी साहब प्लीज तशरीफ रखें, आपके मेंबर बोले, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ रखें। अब वो हाउस नहीं चला रहे ना, आप तशरीफ रखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ रखें प्लीज, आपको मौका मिलेगा, हनीफ अब्बासी साहब, आपकी ऑनरेबल मेंबर बोलना चाह रही हैं। बैठे, माहौल को सही रहने देना। मेरा हक दे, मैं